میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انقلاب جس کی نظیر تاریخ آدمیت میں پیش نہیں کی جا سکتی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے ہیں۔ کون سا انقلاب؟ ایک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوی دور میں اس مختصر ترین ٹنیور کے اندر جو انقلاب بپا کیا، جب دنیا کے کسی بھی انقلاب کی آپ تاریخ پڑھیں نا تو وہ انقلاب ہوتا ہے جہاں خون کی ندیاں بہائی جاتی ہیں، سروں کے مینار اگائے جاتے ہیں، جہاں انسانی جانوں سے ہولی کھیلی جاتی ہے، جتنے بھی انقلاب ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انقلاب تھا کہ کانٹے بچھانے والے، پتھر مارنے والے، لو لوہان کرنے والے، مکہ سے، جنم بھومی سے اور اس شہر سے جو شہر امن تھا وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنے والے لوگ سامنے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اب ایک اشارہ ہوگا تو ہمیں جو ہے وہ زمین دوز کر دیا جائے گا، ہمیں زندہ دفن کر دیا جائے گا، ہمیں بلڈوز کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تھا تو کانپتے ہوئے لوگوں کے چہروں پر نظر پڑی تو فرمایا تھا لا تثریب علیکم الیوم وانتم الطلقاء، فرمایا جاؤ تم آزاد ہو۔ تو انہوں نے کہا جی اب جانا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب آزادی نہیں چاہیے، انہوں نے کہا کہ اب آپ کی غلامی چاہیے، دنیا کی ہر آزادی آپ کی غلامی پر قربان ہو سکتی ہے۔ جو بات کرنے لگا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو اگر ایک ٹائٹل دینا چاہیں نا ہم، ون لائنر، ایک جملے کا ڈیفائن کرنا چاہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی روح کیا تھی اور مرکزی نقطہ کیا تھا، اس کی بنیاد اور بیس کیا تھی، یا وہ ٹائٹل کیا ہے، تو بلا خوف ترتیب آقا علیہ السلام کے انقلاب کو علمی انقلاب کہا جا سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے ذریعے انقلاب لائے ہیں۔ میرے نبی اس لیے امیین میں آیا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بن کے آئے، بلکہ یوں کہہ لو، اسی کے ساتھ یہ بات اٹیچ کر لو کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے مانگا بھی معلم تھا۔ آپ سمجھ آئیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ خلیل اللہ نے یہ نہیں دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اب ایسا رسول بھیج دے کہ جو معجزے دکھائے، جو کمالات دکھائے، جس کی پھونک میں بڑا اثر ہو، جو نظر ڈالے تو کایا پلٹ جائے۔ یہ تو ساری میرے آقا کی شانیں ہیں۔ وہ تو کہتے تھے کہ نہ ان کو دیکھنا ہے، ان کو بھی نہیں دیکھنا، اور ان کی نظر سے بچنا بھی ہے، کیونکہ جنوں وہ ویکھ لیندے نے وہ بھی انہاں دا ہو جاندا ہے، جیڑا انہاں نوں ویکھ لیندا ہے وہ بھی انہاں دا ہو جاندا ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ لیکن خلیل اللہ نے پتہ کیا مانگا تھا؟ وہ رسول دیجئے یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن پڑھائے، جو قرآن پڑھائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور معلم بن کے تشریف لائے، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر زبان سے پڑھائے بھی صحیح اور نگاہوں سے پلائے بھی صحیح۔ خلیل اللہ نے یہ مانگا، کنڈیشنل، انکنڈیشنل نہیں، یہ شرط ہے نا، قید ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ خلیل جیسا تو نے مانگا ویسا ہی میں نے دے دیا ہے۔ اگلی بات، تو چونکہ میرا خلیل ہے، وہ بنایا تو وہ پیدا تو میں نے اپنے لیے کیا تھا، تخلیق اپنے لیے کیا، محبوب ہے نا محبوب، اس لیے تخلیق کیا تو وہاں رکھا ہزاروں سال اپنے جوار میں، عرش کے چوتھے حجاب میں، 70,000 نوری پردوں میں لپٹا ہوا عرش
تو 70,000 پردوں میں چوتھے پردہ کتنا قریب ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ ایک کرسی پہ 70,000 پردے چڑھاؤ نا، 70,000، پھر اوپر سے اتارتے جاؤ، چوتھے پہ آؤ، 70,000 پردوں میں لپٹا ہوا اللہ کا عرش تو چوتھے پردے میں رکھا۔ یہ اتنا ڈسٹینس بھی کیوں کیا تھا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ مصطفیٰ ہے، یہ خدا ہے۔ اب کہا خلیل اپنے خلیل کو، کیا ہے میرے خلیل، چونکہ وہ میں نے اپنے لیے تخلیق کیا تھا، میرا محبوب ہے، لیکن تو بھی خلیل ہے، خلیل کو لوٹایا نہیں جا سکتا، اور پھر تیرے مانگنے میں بھی اخلاص ہے، کیونکہ تو نے اپنے لیے نہیں مانگا، تو نے تو کسی کے لیے مانگا ہے۔ ربنا وابعث فیہم، ربنا وابعث فیہم، ان میں بھیج۔ اگر اپنے لیے مانگتا تو شاید اس میں کوئی اپنا مطلب ہوتا، لیکن تو نے اپنے لیے نہیں مانگا، کسی کے لیے مانگا ہے۔ تو اب تیرے کہنے پر جن کو دے رہا ہوں کنڈیشنل، اب وہ سن لیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران، اس میں بھی انہی شرائط کے ساتھ فرمایا جو قرآن پڑھانے والا، جو تعلیم دینے والا، جو تزکیہ فرمانے والا رسول میں ان کو دے رہا ہوں تو میں ان پر احسان فرما رہا ہوں۔